ہمارے مولانا صاحب کا واقعہ ہے، انسان جتنا اہل بیت پہ یقین کرے پھر اہل بیت بھی اسے صلہ دیتے ہیں۔ لاکھوں لوگ خدا سے مانگتے ہیں لیکن کسی کسی کی دعا مستجاب ہوتی ہے کیونکہ ہم شک میں رہ کر دعا مانگتے ہیں۔ اگر یقین میں رہ کر دعا مانگیں کہ وہ دینے پر آئے تو عطا کرتا ہے۔ اسی یقین کو بڑھانے کے لیے کبھی کہتا ہے کہو رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، کبھی کہتا ہے کہو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ۔ عظیم بھی وہ ہے، اعلیٰ بھی وہ ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے۔ اور اگر اعلیٰ اور عظیم کے بیچ میں کوئی ذکر ہے تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے۔ اٹھتے وقت کوئی ذکر ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ذکر ہے، یعنی قوت اس کی طرف سے، حول اس کی طرف سے، سب کچھ وہ دینے والا ہے۔ میری سانسیں تک جو چل رہی ہیں یہ اختیار میرے رب عالمین کو ہے۔ اب یہ یقین کر کے اگر انسان خدا سے مانگے پھر خدا بندے کو عطا بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے یقین کو دیکھتا ہے کس یقین کی منزل پر ہو۔ اگر یقین کر کے ابراہیم کی طرح آگ میں بھی گر جاؤ تو آگ تیرے لیے گل و گلزار بنا دیتا ہے۔ اگر یقین کر کے موسیٰ کی طرح دریا میں بھی چلے جاؤ تو دریا کو تمہارے لیے زمین میں بدل دیتا ہے۔ لیکن ضرورت ہے کہ وہ یقین، اور واقعاً اس یقین کی منزل کو حاصل کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جب رسول خدا سے کہا گیا رسول اللہ جناب عیسیٰ پانی پر چلتے تھے، فرمایا اگر یقین زیادہ ہوتا تو ہواؤں میں پرواز کرتے ہیں۔ تو انبیاء میں بھی یقین کے مراتب، اگر ہم اس کے چھوٹے سے مرتبے پر بھی پہنچ جائیں، یعنی تمام شک اور وہم فنا میں چلا جائے اور اس ذات میں یقین ہو جائے پروردگار عالم پر، انسان نہ دنیا سے ڈرے نہ دنیا والوں کے وہم اور ڈروں سے ڈرے، بس خدا پہ یقین کرے۔ کہ میں نے کہا ہمارے مولانا واقعہ بتاتے کہتے مولانا کسی ملک میں وہاں کی ایجنسیز نے مجھے پکڑ لیا، کوئی اباؤٹ 45 days to 60 days میں ان کی کسٹڈی میں رہا۔ کپے گناہ مجھے پکڑا، کسی نے الزام لگا لیا اور شک ہو گیا ان کو، تو مجھے کال کوٹھڑی میں لے گئے، بالکل بند کمرہ جہاں پہ صرف انسان سو سکتا تھا۔ کہ مجھے سلاتے تھے سیدھا، یہ ہاتھ بھی باندھتے تھے، یہ ہاتھ بھی باندھتے تھے، میرے پاؤں کو باندھ دیتے تھے اور پاؤں کے جو تلوے ہیں وہاں مجھے مارتے تھے۔ کہا وہ درد میں بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کتنی تکلیف گزری، لیکن کہا صرف اتنا بتاؤں کہ اتنا مارتے تھے کہ میرے پاؤں سوج جاتے تھے اور میرے ناخن پاؤں سے نکل آتے تھے، لیکن کا خدا پر یقین تھا، میں بے گناہ ہوں، کوئی ہے جو بچانے والا ہے، کوئی ہے اس کائنات میں جو دیکھ رہا ہے کہ میں مظلوم ہوں۔ تو لہذا جب چوٹ لگتی تھی تو میں زبان سے یہ ذکر جاری ہوتا تھا، یا فاطمہ الزہرا۔ جتنا مارتے تھے میں بس بیوی کو یاد کرتا تھا، بیوی کو کیوں کرتا تھا مجھے نہیں پتا، کہ میری الفت تھی جناب سیدہ سے۔ کہ مولانا بڑے زور سے میرے ہاتھوں کو باندھ کے جاتے تھے، پاؤں کو باندھ کے جاتے تھے، اور کئی گھنٹے مارنے کے بعد ایسے لٹا لیتے تھے کہ بڑی تکلیف ہوتی آدمی ایسے سیدھا لیٹا رہے۔ جب وہ دروازہ بند کر کے جاتے تھے میں یا زہرا کرتا تھا، میرے ہاتھ کھل جاتے تھے، پھر ہاتھوں کو پیچھے لگا کے یہاں پہ جو انہوں نے بیلٹ باندھا ہوتا تھا میں وہ کھولتا تھا، پھر میں کمر کو سیدھا کر کے بیٹھتا تھا، پھر جب وہ آتے تھے میں ایسے ہی سو جاتا تھا کہ ان کو پتہ نہ لگے۔ کہ 45 دن مجھ پہ یہ ظلم ہوتا رہا، لیکن کتنا صبر کروں، انسان کا صبر بھی جواب دے جاتا ہے۔ کہ وہ دن تھے ایام فاطمیہ کے، 3 دن کے بعد سیدہ کی شہادت آنے والی تھی۔ میں نے اس وقت بی بی سے التجا کی، میں نے کہا بی بی اگر آپ کا شیعہ ہوں تو اپنی شہادت سے پہلے مجھے بچاؤ گے، میں سمجھ جاؤں گا کہ آپ مجھ سے راضی ہو۔ لیکن بی بی اگر شہادت کے دن گزر گئے اس کا مطلب مجھے یقین ہو جائے گا میں آپ کا شیعہ نہیں ہوں، آپ مجھ سے راضی نہیں ہوں۔ دل برداشتہ ہو گیا کہ یہ کہہ کر میں سو گیا۔ خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک جہاز کے اندر ہوں اور اس جہاز سے اترتا ہوں، ایک ایئرپورٹ ہے، ایک شخص مجھے لینے آیا ہے، وہ اپنے گھر لے کر جاتا ہے، رات کو سلاتا ہے، میرے لیے دودھ لے کر آتا ہے، ایسی کو آن کرتا ہے، ایسی بھی دیکھ رہا ہوں، روم دیکھ رہا ہوں، سارا منظر، آنکھ میری کھل جاتی ہے۔ تعجب کیا، یہ کیسا خواب تھا جو میں نے دیکھا۔ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، جب دیوار کے پیچھے دیکھتا ہوں زندان، چھوٹا سا زندان، کال کوٹھڑی،
اس دیوار پر خوبصورت ترین الفاظ میں کچھ لکھا ہوا ہے. زندگی گزر گئی، میں نے اتنی حسین ہینڈ رائٹنگ نہیں دیکھی. لکھا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی اس زندان سے آزادی چاہتا ہے، جو بھی اس کال کوٹری سے نکلنا چاہتا ہے، وہ 540 یا 45 مرتبہ یہ ذکر کرے. کہ مولانا ذکر یہ تھا، اللہم انی اسألک بحق فاطمۃ و ابوہا و بحلہا و بنوہا و سر المستودع فیہا. کہ میں نے فوراً 540 مرتبہ 45 مرتبہ وہ ذکر کرنا شروع کیا. کہ ذکر ختم ہوا، 1 گھنٹے کے بعد دروازے پہ دستک. میرا نام لے کر کہا کہ فلاں صاحب آپ آزاد ہو. ایک لیٹر مجھے دیا جس میں معذرت بھی لکھی ہوئی تھی، ہم نے آپ کو غلطی سے پکڑا تھا، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، آپ آزاد ہیں. کہ باہر نکلا، میرے بیوی بچے کھڑے تھے، میں ان سے ملا. مولانا میں کراچی آ گیا، لیکن ابھی تک میرے خواب کی تعبیر نہیں ہو رہی. فوراً آنے کے بعد میں نے گھر میں ایک بینر لگایا اور 3 دن جناب سیدہ کی مجلس کروائی. اور بینر پہ لکھ لیا یہ مجلس وہ کروا رہا جسے سیدہ نے آزاد کیا ہے. کہتا ہے کراچی پہنچا، اور پہنچنے کے بعد ایک مولانا تھے افریقہ میں، انہوں نے فون کیا کہ مولانا رمضان کی مجالس کے لیے ٹائم ہے، آپ کو افریقہ بلانا ہے. میں نے کہا ٹائم ہے. کہا جائیے، یہ ٹکٹ ہے، 2 دن کے بعد آپ کی فلائٹ ہے، جلدی آ جائیے، آپ کا ویزا سب کچھ. کہ جہاز پہ چڑھا، جیسے جہاز سے اترا تو میں نے وہی ایئرپورٹ دیکھا جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا. وہی شخص مجھے لینے آیا جو مجھے خواب میں دکھلایا گیا تھا. اسی کمرے میں سلایا گیا جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا. اب میں رات کو رو کر کہنے لگا سیدہ کہاں سے اٹھا کر تو نے کہاں مجھے بھیجا. مولانا وہ دن اور آج 25 سال ہو گئے. 25 سال میں اسی ملک میں ہوں، اور میرے توسط سے سیدہ نے کئی لوگوں کو شیعہ بنایا ہے. ایسے ایسے گاؤں میں لے گئے کہ جہاں پہ کشتیوں کے جانے کا راستہ بھی نہیں، پیدل بھی انسان مشکل سے پہنچے، جہاں سے جہازوں سے لوگ چھوٹے ہیلی کاپٹر لے کے وہاں پہ جاتے ہیں کرافٹ لے کر. اور اس جنگل میں دیکھو گے ایک مسجد ہے، اس مسجد میں 25 لوگ ہیں جو جناب سیدہ کا ماتم کر رہے ہیں.